رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ راہ حق کے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نیا عنوان، تعلیم ہمارا حق ہے اور انصاف ہماری آواز۔ اسلام نے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ علم ہے۔ قرآن کی پہلی وحی علم حاصل کرنے کا حکم لے کر آئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ آیت اس بات کا اعلان ہے کہ علم حاصل کرنا اسلام کی بنیاد ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ یہ قرآن کی واحد دعا ہے جس میں علم میں اضافے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، متفق علیہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص اس علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ علم وہ روشنی ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر بصیرت کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ مگر افسوس کہ آج یہ حال کر دیا گیا ہے کہ لاکھوں بچوں کی محنت محض ایک سوال بن کر رہ گیا۔ سالوں کی محنت آہ و بکا میں، فریاد میں تبدیل ہو گئی ہے۔ سوچ کر رونگٹا کھڑا ہو جا رہا ہے کہ آخر ہمارے بچوں اور آنے والی نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ کاش لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ یہ کوئی احسان نہیں جو لوگوں پر کیا جائے، بلکہ یہ ایک فطری حق ہے جو ہر انسان، مرد ہو یا عورت، کے وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ واضح دلیل ہے کہ علم کا حصول کسی ایک طبقے یا جنس کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ ہر کسی کے لیے دینی و فطری ذمہ داری ہے۔ تعلیم ہمیں سوچنے کا طریقہ دیتی ہے، اپنے حقوق پہچاننے کی بصیرت عطا کرتی ہے اور ہمیں وہ زبان دیتی ہے جس سے ہم اپنی بات دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ اور جہاں علم ہمیں شعور دیتا ہے، وہیں انصاف ہمیں وہ آواز دیتا ہے جس سے ہم اپنے شعور کا اظہار کر سکیں۔ انصاف کوئی نعرہ نہیں، یہ ہماری روح کی پکار ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ بے شک اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، بری باتوں اور ظلم اور وہ زیادتی سے منع فرماتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انصاف کوئی دنیاوی مطالب نہیں، بلکہ خود اللہ کا حکم ہے۔ جب معاشرہ انصاف سے محروم ہوتا ہے تو خاموشی جو ہے وہ جرم بن جاتی ہے، اور جب ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو وہی خاموشی امید کی صدا میں بدل جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے علم کو اپنا زیور بنایا اور انصاف کو اپنا اصول، وہی قومیں عروج کی بلندیوں کو عبور کر کے ایک مثال قائم کی ہیں۔ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے اور ہماری آنے والی نسلیں سب اس حق کے حقدار ہیں کہ انہیں علم کے دروازے کھلے ملیں اور انصاف کا سایہ نصیب ہو۔ اور یہ حق نہ تو کسی کی عنایت ہے، نہ کسی کا احسان، بلکہ یہ دین اور فطرت دونوں کا عطا کردہ وہ اثاثہ ہے جسے کوئی طاقت، کوئی رکاوٹ، کوئی تعصب ہم سے چھین نہیں سکتا۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی نسلوں کو علم کی روشنی سے منور کریں گے اور انصاف کے حصول کے لیے اپنی آواز کبھی خاموش نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جب علم اور انصاف ساتھ چلتے ہیں تو وہی معاشرہ حقیقی معنوں میں باوقار اور روشن مستقبل کا حاصل بنتا ہے۔ یہی ہمارا حق ہے، یہی ہماری آواز ہے اور یہ کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ علم کی شمع سے روشن ہے زمانے کا چراغ،
علم کی شمع سے روشن ہے زمانے کا چراغ، علم ہی قوم کی عزت ہے، علم ہی اس کا دماغ۔ علم دولت سے بہتر ہے، یہ ساتھ رہتا ہے ہمیشہ، علم دولت سے بہتر ہے، یہ ساتھ رہتا ہے ہمیشہ۔ دولت ختم ہو جاتی ہے، علم بڑھتا ہے ہمیشہ۔ وما علینا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم حاصل کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔